اگر سویا نصیب جگانا چاہتے ہیں نا تو جمعرات عصر سے لے کر اتوار ظہر تک 3 دن تسبیح خانے کے خاص عمل، خاص روحانی پیکج یہاں وقت گزاریں. فقیر درویش بن کے گزاریں گے، انشاءاللہ شہنشاہ بھر کے نکلیں گے. زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں. ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں. وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں. کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں. فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں. کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب اللہ کر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو. وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے. میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے. اس نے کہا پتہ کروں گا. کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی ایک کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں. وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے. اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا. کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں. یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا. میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں. میں نہیں لگا رہا. میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے. کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خرب بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگایا، اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے. ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا. یہ وہ شخص ہے، اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے. بڑا زبردست عمل. مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں، اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں. آمین. اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی. کہا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے.
ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی، تو حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ دعا ہم سے واپس لے لیں، گنے نہیں جاتے، اور یہاں تک ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ ہو، پہاڑ جتنا قرضہ ہو، اس دعا کی بڑی تاثیر ہے، رزق کی وسعت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے۔ پرانی بات ہے کہ میں ٹرین سے اترا، تیز رو تھی ٹرین، تیز رو چلتی تھی، اترا تو آسٹریلیا مسجد اسٹیشن پہ ایک مسجد ہے، چوک، آسٹریلیا چوک۔ پرانا ایک بندہ تھا، آسٹریلیا گیا تھا، پھر اس آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، آسٹریلیا چوک بھی، کوئی پرانا بندہ تھا۔ خیر، میں نے وہاں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد باہر نکلا تو بھوک لگی، تو میں نے کچھ پھل لے لوں۔ ایک سائیکل والا کھڑا تھا، اس نے سائیکل کے پیچھے ٹھیلا لگایا ہوا تھا، چھابا بندھا ہوا تھا، اس کے بعد پھل لیا۔ اس کی حالت دیکھی میں نے کہا اگر میں تجھے ایک چیز بتا دوں تو سارا دن کھلا پڑتا رہے، پڑھا ہوا ہے کہ بالکل تھوڑا سا۔ میں نے اسے ایک چھوٹی سی دعا لکھ کے دے دی، میں نے کہا سارا دن اس کو پڑھتے رہو، سارا دن کھلا پڑھتے رہو، بس اس سے سمجھائے، اس کے فائدے بتائے، اس کے نتائج، اس کی برکات، اس کے کمالات، تھوڑا سا اس کو میں نے وقت دیا۔ کیوں؟ ایک درویش فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی، گھاس دکھاؤ آ جائے گی، انسان کو نفع دکھاؤ، نفع دکھاؤ تو پھر انسان کرتا ہے۔ میں نے وہ دعا تھوڑی سی مختصر سی ہے، مسنون دعا ہے، وہ بتا دی۔ اچھا، اس کے اندر سچی طلب تھی، اصل میں ہوتا سچی طلب اور یقین پہ ہے۔ اگر سچا جذبہ ہو، سچی طلب ہو اور یقین ہو تو دعا وہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت نفع دیتی ہے۔ اس نے کوئی پڑھا اور خوب پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا اور حد سے زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ، اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس کے برکات کیا ہوئی؟ بقول اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، سال دو سال کتنے عرصے کے بعد، ساتھ ایک ہوٹل بک رہی تھی، چلتا ہوا کاروبار تھا، کوئی پہاڑوں کا بندہ تھا، اس کی ہوٹل تھی، اس نے وہ خرید لی، اتنا پیسہ ہو گیا، پھر دکان ایک اور خرید لی، پھر اور خرید لی۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی، تو حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ دعا ہم سے واپس لے لیں، گنے نہیں جاتے، اور یہاں تک ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ ہو، پہاڑ جتنا قرضہ ہو، اس دعا کی بڑی تاثیر ہے، رزق کی وسعت، غیبی نظام ہمارے ساتھ۔ میں دعا بتاتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک
وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا. اللہم اکفنی، اللہ میری کفایت کر پر کر حلال سے، ان حلالک. اللہم اکفنی ان حلال، اور حرام نہ ہو. وَأَغْنَنِي، مجھے غنی کر دے، تھوڑا نہیں مانگتا، غنی کر دے. اور غنی بھی کیسا کر دے؟ امن سواک، کسی کا سوالی محتاج نہ بنانا، اپنے در کا بنانا. ایک درد حضوری ہو جائیے، درد گدائی کی کرنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کمال چیز ہے. جو بندہ دیوانہ ہو کے وضو بے وضو ہر حالت میں دن رات سینکڑوں ہزاروں اس کو کھلا پڑے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، عجب نتائج ہیں. سباک اس کو ایسے کھلائے گا، پلائے گا، اور اس کی نسلوں کو کھلائے گا. دلیل دوں؟ دلیل دوں. جتنے بھی مجاور گدی نشین آستانوں کے درباروں کے ہیں، ان کے لیے مہنگائی کی کوئی حیثیت نہیں. آج اس سے بڑھ جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کے مریدین ان کو اتنے ہدایے، اتنے گفٹ بن مانگے میں دیتے ہیں. یہ اللہ پاک کہتے تیری نسلوں کو پال کے دکھاؤں گا. ان کے بڑے یہی وظائف، یہی تسبیحاں، یہی وظیفے کر کے گئے تھے. ان کے بڑے آج ان کی نسلوں، ان کے درباروں، ان کے خلیفوں، ان کے مجاوروں، ان کی نسلوں کو اللہ پاک ایسے بیٹھے کھلا رہا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے، میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا. اور بعضوں کا 7 نسلوں کا، بعضوں کا 3 نسلوں کا، بعضوں کا 40 نسلوں کا، بعضوں کا 70 نسلوں کا وعدہ ہے. تو یہ دعا ہے. 2 رکعت نماز نفل کسی وقت بھی پڑھ لیجیے، مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کسی بھی وقت حاجت کی نیت کر کے، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں. بس جو مانگے ملتا ہے. میں کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، جو مانگے انشاءاللہ ملتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اگر تہجد کے وقت پڑھ لیں ٹھیک ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیں، اشراق کے وقت، کسی بھی لمحے تنہائیوں میں، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے. کوئی لمحہ ایسا ہو، اور کوئی ناممکن سے ناممکن، مشکل سے مشکل، اس زندگی کی ایسی الجھن ہو جہاں آپ کہتے ہیں کہ میرے بس سے اب کم باہر ہو گیا. مولا زمین کو پھاڑ دے، مجھے نگل جائے. مولا آسمان کو حکم دے، مجھ پہ ٹوٹ پڑے. مولا ان سارے پتھروں کو حکم دے، مجھ پہ برس پڑے، اور میں پہاڑ کے اندر دفن ہو جاؤں. جب زندگی کی منزلیں مایوس ہو جائیں، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہے، عرش والے سے فرش والے سے، زمین والے سے آسمان والے سے، زندگی کا کوئی مسئلہ کوئی اور ہو ناممکن، جسے دنیا کی ہر عدالت، ہر پنچایت، ہر عقل مند، ہر دانا کہہ چکا ہو کہ تو ناکام ہے، ہو ناممکن، اس وقت اس کو یقین کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے یقین کے ساتھ، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین. اگر کوئی حافظ عالم قاری ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورۃ ملانی ہے اس میں بھی سورۃ یاسین ملائے. اگر نہیں ہے تو کوئی سورت بھی ملا سکتا ہے. اور سلام کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک اور 3 دفعہ سورت یاسین یقین کے ساتھ پڑھ، اور پھر بیٹھ کے اللہ سے مناجات اور دعا مانگ. مولا یہ مسئلہ ہے جو ناممکن ہے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ غیب کے خزانے سے ایسے فیصلے کرتا ہے اور ایسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے کرتا ہے جہاں تیرا گمان نہیں، خیال نہیں، احساس نہیں، ادراک نہیں، اور تو چاہتا ہے نہیں ہوتا. اللہ چاہ لے پھر ہو جائے گا. کیوں جی؟ تو کہتا ہے نہیں ہوتا، اور جب اللہ چاہ لے گا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں، ہو جائے گا. جب اللہ چاہ لے گا ہو جائے گا. میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے، میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے.